مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے نسبت کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت ہی اہل نسبت ہیں۔ بلکہ اہل سنت ہونا بھی ایک نسبت ہے، اور جو اہل نسبت ہیں وہی اہل جنت ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی اور احادیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے مقامات پر نسبت کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اور یہ عظمتیں سن کے اور خود پڑھ کے عوام سے لے کر خواص تک کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ہم نسبتوں کا حیا کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ اینٹیں ایسی ہیں جو مسجد کی ٹائلٹ میں لگی ہیں، اور کچھ اینٹیں ایسی ہیں جو مسجد کے سین میں لگی ہیں۔ تو جو ٹائلٹ میں ہیں ان پہ آپ رفع حاجت کرتے ہیں، اور جو مسجد کے سین میں ہیں ان پہ آپ سر رکھتے ہیں، پیشانی جھکاتے ہیں، پیشانی رکھتے ہیں اور سر جھکاتے ہیں۔ یہ اینٹیں ایک ہی مٹی سے بنائی گئی ہیں، ایک ہی پانی میں وہ مٹی گوئی گئی تھی، پھر ایک ہی سانچے میں ڈھالی گئی تھی، ایک ہی بٹے پہ پکائی گئی، ایک ہی قیمت پہ بیچی گئی اور ایک ہی قیمت پہ خریدی گئی۔ لیکن کچھ اینٹوں پہ آپ پیشاب کر رہے ہیں اور کچھ اینٹوں پہ سر جھکا رہے ہیں، تو یہ اتنا فرق کیوں ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ نسبت کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ کچھ اینٹوں کی نسبت لیٹرین کے ساتھ ہے، ٹائلٹ کے ساتھ، اور کچھ اینٹوں کی نسبت خدا کے گھر کے ساتھ۔ تو نسبت نے اینٹوں کو بھی عظیم کر دیا۔ لیکن اب بعض دفعہ عورتیں اپنا لباس تیار کرتی ہیں، اس کا کوئی پیس بچ جاتا ہے، کوئی ٹکڑا بچ جاتا ہے، اور کچھ ٹاکیاں بچ جاتی ہیں اس کی، تو وہ جو پیس بچ جاتا ہے اس سے وہ قرآن پاک کا غلاف بنا دیتی ہیں، اور جو ٹاکیاں سی بچ جاتی ہیں، لیریں، انہیں کبھی پھر جوتوں کا جھاڑن بنا لیتے ہیں، جوتے جھاڑنے لگ جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ اب کپڑا ایک ہی تھا لیکن نسبت الگ الگ ہو گئی، کچھ حصے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے اور کچھ کی جوتوں کے ساتھ، جوتے جھاڑنے لگ گئے ٹاکیوں اور لیروں کے ساتھ۔ اب فرق کتنا ہے کہ ایک کپڑے کو ہاتھ لگ جائے تو آپ دھوتے ہیں اور دوسرے کو دھو کے ہاتھ لگاتے ہیں۔ تو نسبت عظمت دیتی ہے۔ اہل بیت رسول ہوں یا اصحاب رسول، یہ دونوں عظیم ہیں، چونکہ نسبت عظیم کے ساتھ ہے دونوں کی۔ دیکھیں نا، ہم صرف لفظ آل نہیں بولتے، ساتھ نسبت کا ذکر کرتے ہیں کہ کس کی آل ہے، آل رسول، اور ہم صرف لفظ اصحاب نہیں بولتے، ساتھ نسبت بولتے ہیں، کون؟ اصحاب رسول۔
ورنہ آل تو ہر گھر میں ہے، آپ کی آل ہے، میری آل ہے۔ اصحاب کا معنی ہے ساتھی، سنگی، بیلی، وہ آپ کے بھی ہیں اور میرے بھی، آپ پہ بھی اصحاب ہیں اور میرے بھی اصحاب ہیں۔ لیکن یہ کس کی نسبت ہے جس نے ایک آل کو بے مثل کر دیا؟ یہ کس کی نسبت ہے جس نے اصحاب کو بے مثل کر دیا؟ تو یہ جس کو بھی عظیم بنا رہی ہے نا، یہ حضور کی نسبت بنا رہی ہے۔ اب دو بندے ہیں، دونوں حضور کے سگے چچا ہیں۔ حضرت امیر حمزہ بھی حضور کے سگے چچا ہیں اور ابو لہب بھی حضور کا سگا چچا ہے۔ مگر جو حضرت امیر حمزہ ہیں، ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ آل رسول ہیں، لیکن ابو لہب کو بھی کوئی آل رسول مانتا ہے؟ حالانکہ وہ بھی سگا چچا ہے حضور۔ ایک سگا چچا حضور کی آل ہے، دوسرا سگا چچا آل نہیں ہے۔ کیوں؟ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں دھن دھونس اور دھاندلی نہیں چلتی ہے، یہاں کسی جاہل کی طبیعت نہیں چلتی ہے، نبی کی شریعت چلتی ہے۔ خاندان نہیں دیکھا جاتا۔ جس دین کو مان کے ہم دیندار ہیں، جس اسلام کو مان کے ہم مسلمان ہیں، اس دین میں اور اس اسلام میں خاندان نہیں دیکھا جاتا، ایمان دیکھا جاتا ہے۔ اور اگر خاندان بھی ہو اور پاس ایمان بھی ہو تو پھر سونا پھر سہاگا ہے، لیکن صرف خاندان نہیں دیکھا جاتا۔ نسبت بھی دین کی چلتی ہے، نسبت بھی ایمان کی چلتی ہے۔ حضور کا سگا چچا کیوں نہ ہو، مکے کا وڈیرا کیوں نہ ہو، رنگت گوری کیوں نہ ہو، شملہ اونچا کیوں نہ ہو، مگر رسول سے دین کی نسبت نہ ملے، جہنم کا ایندھن بن جاتا۔ اور حبشہ کا کالا بلال کیوں نہ ہو، ذات کا مسلی کیوں نہ ہو، ایمان کی نسبت مل جائے رسول سے، جنت کا مالک ہو جاتا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہاں دین اور ایمان کی نسبت معتبر ہوتی ہے، اور جس کا خاندان بھی مل جائے اور ایمان بھی مل جائے اس کو تو پھر دوہری فضیلت نصیب ہو گئی، پھر اس جیسا کون ہے؟ اس لیے اپنے مزاج کو قرآن اور حدیث کے مطابق بنائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جو قیامت کی طرف میری امت بڑھتی چلے جائے گی، اس کے عقیدے میں خرابی آتی جائے گی، اعمال بگڑ جائیں گے، عقائد بگڑ جائیں گے۔ تو میرے ابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جوتی پرانی ہو جائے نا تو نئی لے لو، بدل لینی چاہیے، کپڑے پرانے ہو جائیں تو بدل لو، مکان پرانا ہو جائے تو یا نیا بنا لو یا بدل لو۔ لیکن آپ فرماتے تھے دو چیزیں کبھی نہ بدلنا، نہ باپ بدلو نہ اپنا مذہب بدلو۔ نہ عقیدہ بدلو نہ اپنا باپ بدلو۔ اب کسی کا باپ بوڑھا ہو جائے، وہ کہے جی باپ بوڑھا ہو گیا، میں اب نیا لاؤں گا، باپ پرانا ہو گیا، اب میں نیا لاؤں گا، اس سے بڑھ کے بھی کوئی بغیرت۔ تو باپ بھی پرانا ٹھیک ہے اور عقیدہ بھی پرانا ٹھیک ہے۔ تو ہم ہیں اہل سنت، ہم امام الانبیاء کی تمام نسبتوں کا حیا کرتے ہیں۔